السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ الغاشیہ مکیہ کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا اور کہاں پر اخفا ہوگا اور کہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور کس طرح سے ہم آیت کرتے ہوئے سانس کو توڑیں یعنی وقف کریں، یہ بھی طریقہ ہم بہت آسان طریقے سے سیکھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے ان حضرات کے لیے جن ہمارے بہن بھائی حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية۔ یہاں پر ہا کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کرنا ہے، ثا کو لام میں ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر غین کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، شین کو اچھے سے ادا کریں گے۔ یہاں پر آیت کرتے ہوئے سانس توڑتے ہوئے تا نہیں پڑھا جائے گا، تا کی جگہ ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے ہا ساکن بنائیں گے؟ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا کیونکہ ہا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا تو ہا کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد خا آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ آیت کرتے ہوئے تا کی جگہ ہا ساکن کی آواز نکال کر پڑھیں گے، یہاں پر خا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ۔ یہاں پر عین کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے، تا کو نون میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں پر تا کی جگہ ہا ساکن کی آواز نکال کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے کہ اظہار حلقی کی پہچان اور اخفا کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ حضرات ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آیت کرتے ہوئے تا کی جگہ ہا ساکن کی آواز نکالیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، تسقی من عین آنیہ۔ یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ نون کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا الف کی شکل میں تو یہاں پر بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ آیت کرتے ہوئے تا کی جگہ ہا ساکن کی آواز نکالیں گے، اس طرح سے آواز نکالیں گے۔ آنیہ، لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم طعام الا من ضریع۔ یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا الف کی شکل میں،
یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد واد آ گیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. را کے نیچے زیر ہے, را کو باریک پڑھیں گے, عین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. لا يسمن ولا يغني من جوع, لا يسمن ولا يغني من جوع. یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آ گیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. آیت کرنے کی صورت میں عین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ, وجوہ یومئذ ناعمہ. ہاں کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد یا آ گیا, یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا. ذال کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر نون مشدد ہے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. لسعیہا راضیہ, لسعیہا راضیہ. یہاں پر را کو اور ضاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. فی جنت عالیہ, فی جنت عالیہ. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے, غنہ کر کے پڑھیں گے. تا کے نیچے تنوین ہے, تنوین کے بعد عین آ گیا, یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ, لا تسمع فیہا لاغیہ. یہاں پر عین کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. لاغیہ, اس طرح سے. فیہا عین جاریہ, فیہا عین جاریہ. یہاں پر نون کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد جیم آ گیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. جاریہ. فیہا سرر مرفوعہ, فیہا سرر مرفوعہ. یہاں پر را کو اور دوسرے را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. میم کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. رائے ساکنہ کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. میم کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. واد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنائیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. با ساکن ہے, یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں یہاں پر بھی تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہاں پر نون ساکن کے بعد ضا آ گیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. لام کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ یا اور الف نہیں پڑھے جائیں گے. خوا کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے, قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. آیت اس طرح سے کریں گے. خلقت. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے.
لام کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے، یا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، آیت اس طرح سے کریں گے، رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ لام کو لام میں ملا دیں گے، یا اور الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر آیت اس طرح سے کریں گے، نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ لام کو لام میں ملا دیں گے، یا اور الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ رائے ساکنہ کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ وات کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، طوا کو بھی موٹا پڑھیں گے، ہا کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے۔ آیت اس طرح سے کریں گے، سطحت فذکر انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر۔ یہاں پر رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، تو اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر آیت کرتے ہوئے را کو ساکن بنائیں گے، مذکر لست علیہم بمسیطر لست علیہم بمسیطر۔ آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنا دیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر الا من تولی وکفر۔ نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا، تولا اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، وکفر را کو ساکن بنا دیں گے آیت کرنے کی صورت میں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر آیت اس طرح کریں گے، إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ نون کے اوپر بھی تشدید ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ جہاں پر بھی نون اور میم کے اوپر تشدید آئے وہاں پر غنہ ہوگا۔ آیت یہاں پر اس طرح کریں گے، حسابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔